چل کے میرے دروازے پہ آئے ہیں، آدم تا عیسیٰ تک انبیاء کی جماعت چل کے مجھ محمد کے دروازے پہ آئی ہے۔ اے ابو بکر آج محمد چل کے تیرے دروازے پہ آیا ہے، اس لیے کہ تاکہ کائنات والوں کو پتہ چل جائے اللہ کے محبوب پیغمبر کے بعد جس نے مسلح سنبھالنا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر کے بعد جس نے خلافت کو سنبھالنا ہے وہ صدیق اکبر ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر کے بعد جس نے امت کو سنبھالنا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے، تاکہ کائنات والوں کو پتہ چل جائے اللہ کے محبوب پیغمبر کے بعد جس نے دین کی حفاظت کرنی ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اے ابو بکر میں چل کے تیرے دروازے پہ خود نہیں آیا، مجھے رب کائنات نے حکم دیا ہے کہ اے میرا محبوب پیغمبر جا ابو بکر کے دروازے پر جا، ابو بکر کو بھی ساتھ لے کر جانا ہے، اس لیے کہ میری امانت کی حفاظت بھی صرف ابو بکر صدیق ہی کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خصوصیات سے نوازا ہے۔ ایک مرتبہ رات کا وقت ہے، حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود کے اندر اللہ کے محبوب پیغمبر اپنا سر مبارک رکھ کے آرام فرما رہے تھے۔ رات کا وقت ہے، آسمان پر ستارے چمک رہے ہیں۔ اماں جان نے اللہ کے محبوب پیغمبر سے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ کی امت کے اندر کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جس کی نیکیاں ان آسمانی ستاروں سے بھی زیادہ ہوں؟ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، ہاں عائشہ میری امت کے اندر ایسا خوش نصیب بھی انسان ہے کہ جس کی نیکیاں ان آسمانی ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ حضرت عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ بتائیے وہ کون سا شخص ہے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا، عائشہ وہ عمر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حیران رہ گئی کہ فرمایا، یا رسول اللہ میرے والد کی نیکیاں کہاں گئیں؟ حضرت ابو بکر صدیق کی نیکیاں کہاں گئیں؟ ہر موقع پر بھی میرے والد آپ کے ساتھ ہیں، خوشی کا موقع ہے تو ابو بکر صدیق ساتھ ہے، غم کا موقع ہے ابو بکر صدیق ہے۔ یا رسول اللہ بدر میں آپ ہیں تو ساتھ ابو بکر بھی ہے، عہد میں آپ ہیں تو ساتھ ابو بکر بھی ہے، حدیبیہ میں آپ ہیں ساتھ ابو بکر بھی ہے، خندق کی کھائیوں میں آپ ہیں ساتھ ابو بکر بھی ہے۔ یا رسول اللہ مکہ میں آپ ہیں تو ساتھ ابو بکر بھی ہے۔ اے اللہ کے محبوب پیغمبر غار ثور میں آپ ہیں ساتھ ابو بکر ہے، ہجرت میں آپ ہیں ساتھ ابو بکر بھی ہے۔ یا رسول اللہ مدینہ میں آپ ہیں ساتھ ابو بکر ہے، ہر موقع پر میرے والد نے آپ کا ساتھ دیا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر میرے والد کی نیکیاں کہاں گئی؟ اللہ کے محبوب پیغمبر نے جواب دیا کہ عائشہ حضرت عمر کی ساری نیکیاں مل جائیں، حضرت عمر کی تمام عمر کی نیکیاں مل جائیں، لیکن تیرے ابا کے ایک رات کی نیکی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ کون سی رات ہے؟ وہ غار ثور والی رات ہے جب اللہ کے محبوب پیغمبر پر مشرکین مکہ نے ظلم و ستم کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں اور غار کے اندر 3 دن 3 راتیں ٹھہرے ہیں، ایک اس رات کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرت عمر کی ساری نیکیاں بھی مل جائیں لیکن اس غار والی ایک رات کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس لیے علماء نے فرمایا ہے افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد اس کائنات کے اندر بھی جس شخص کا مقام اور مرتبہ ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔
ایک مرتبہ اللہ کے محبوب پیغمبر مسجد نبی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے تمام یاروں کو جمع کیا ہوا ہے، چاند ستاروں کے اندر چمک رہا ہے، حدیبیہ کا موقع ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے چندے کا اعلان کیا کہ چندے کی ضرورت ہے، مشرکین مکہ کے خلاف جہاد کے لیے جانا ہے، ساز و سامان نہیں ہے۔ سارے صحابہ نے اپنے حسب توفیق دیا۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت سارا مال تھا۔ حضرت عمر کے دل کے اندر خیال آیا کہ آج میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نکل جاؤں گا، اپنا مال زیادہ دے کر حضرت ابوبکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ جب حضرت عمر اپنا مال لے کر آئے تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے پوچھا کہ عمر کتنا مال لائے ہو؟ حضرت عمر فرماتے ہیں یا رسول اللہ آدھا مال لے کر آیا ہوں، آدھا مال اپنے گھر کے اندر گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں۔ جب باری آتی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے اپنا سوال ہی چینج کر دیا اور پوچھتے ہیں کہ اے ابوبکر گھر کے اندر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت ابوبکر کا جواب سنیے۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں اے اللہ کے محبوب پیغمبر میں گھر والوں کے لیے صرف اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں، جتنا ہی سامان تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے محبوب پیغمبر کے قدموں کے اندر آ کر رکھ دیا۔ یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب کچھ اللہ کے محبوب پیغمبر پر نشاور کر دیا۔ مال کی ضرورت پڑی دے دیا، جان کی ضرورت پڑی دے دی، بیٹی کی ضرورت پڑی رشتے کی اللہ کے محبوب پیغمبر کو دے دی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کے لیے گھر بار چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا، اپنا وطن اور قبیلہ چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا۔ جو کچھ بھی کہا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔